بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند کی اب تک کئی شادیاں ہو چکی تھی اور شادی کے تیسرے دن ہی اس کی ساس مر جاتی اور پھر اسے منحوس کہہ کر اس کا شوہر طلاق دے دیتا۔ میں نند سے بڑی تنگ تھی اور اب کی دفعہ اس کی شادی کی تو میں تو 7 گھونگھٹ اوڑھ کر نوکرانی بن کر چلی گئی۔ جیسے ہی شادی کا تیسرا دن آیا، نند ساس کو کمرے میں لے گئی اور میں فوراً کھڑکی سے جھانکنے لگی اور پھر نند نے، میرا نام ہیرا ہے، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اس وجہ سے بے حد لاڈلی بھی تھی۔ میرے سارے گھر والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھ سے ایک پل کی بھی دوری ان سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ جب بھی میری شادی کی بات ہوتی تو میرے بابا کہتے کہ تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈوں گا جو گھر داماد بن کر رہے گا۔ سب لوگ میرے بابا کی باتوں پر ہنستے تھے کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے۔ میں خود بھی اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی ایسے لڑکے سے شادی ہو جو میرے ماں باپ کے گھر میں ہی میرے ساتھ رہے۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں میری ملاقات فرحان سے ہوئی۔ وہ بہت سلجھا ہوا انسان تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی وہ پسند تھا کیونکہ اس میں بظاہر ایسی کوئی خامی نہ تھی جس کی وجہ سے اسے انکار کیا جاتا۔ میرے بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی غریب لڑکے سے میری شادی کروانا چاہتے تھے تاکہ وہ آسانی سے ان کی شرطوں پر مجھ سے شادی کر لیتا اور فرحان کھاتے پیتے گھر کا تھا۔ میں نے جب یہ ساری بات اسے بتائی تو وہ کہنے لگا کہ جب تک میری بہن کی شادی نہیں ہو جاتی میں تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر میں گھر داماد بن جاؤں گا۔ میں نے بابا کو منا لیا کہ وہ ہماری شادی کروا دیں۔ کچھ عرصے بعد جب میری نند اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ہم یہاں آ جائیں گے۔ یوں ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں صرف میری ایک کنواری نند ہی تھی۔ شوہر کے ماں باپ کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے آتے ہی اپنی نند کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ مزید پڑھنا چاہتی تھی، مگر جتنی جلدی وہ اپنے گھر کی ہوتی اتنی جلدی ہی ہم بابا کے ہاں شفٹ ہو جاتے۔ بابا تو میرے اور فرحان کے لیے اوپر والا پورشن دوبارہ بنوا رہے تھے تاکہ ہم دونوں کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ نند نے فرحان کو بہت روکا کہ میری ابھی شادی نہ کرواؤ، مگر فرحان مکمل میرے کنٹرول میں تھا۔ بہت جلد ہمیں ایک اچھا سا رشتہ مل گیا اور میں نے نند کی شادی طے کر دی۔ میں تو اس کی مہندی کی رات ہی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے ولیمے سے فارغ ہوتے ہی ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ میری نند خوش نہیں تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میں اسے کب تک سر پر بٹھائے رکھتی؟ آخر کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہونی ہی تھی، تو اب صحیح۔ مہندی اور بارات اچھے سے گزر گئے۔ ولیمے والے دن مجھے محسوس ہوا کہ میری نند کی ساس کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے سوچا اسے جا کر پوچھوں، مگر پھر مہمانوں کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن میں نے اور فرحان نے وہاں سے چلے جانا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ایک بھیانک اور ناقابل یقین خبر آ گئی۔ میری نند کی ساس انتقال کر گئی۔ ہم دونوں بھاگے بھاگے وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ساس کو شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر نندوئی نے سارے حادثے کا ذمہ دار میری نند کو ٹھہرایا۔ ہم سے کہنے لگا آپ کی لڑکی منحوس ہے۔ اس کے آتے ہی میری ماں کی جان چلی گئی۔ اب یہ پتہ نہیں آگے کیا کرے گی۔ آپ اسے لے جائیں، میں طلاق بھجوا دوں گا۔ اور واقعی اگلے ہی دن اس نے طلاق بھجوا دی۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ فرحان اپنی بہن کی طلاق کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اب ظاہر ہے اسے ہم یوں ہی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے ہمیں اس کی خاطر سامان کھولنا پڑا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے نند کی دوسری شادی کروانے کے لیے دوبارہ سے رشتے والی کو گھر بلا لیا۔ نند دوبارہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی اور گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ مجھے اپنا پلان ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اگر وہ اسی طرح سے ہمارے سر پر سوار رہتی تو میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ شوہر اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے یہی کہا کہ کچھ عرصہ اس کی شادی کو بھول جاؤں، وہ ابھی صدمے میں ہے۔ میں نے شوہر کو پیار سے سمجھایا کہ طلاق یافتہ لڑکیوں کی شادی میں دیر کی جائے تو اچھا رشتہ نہیں ملتا، اسی لیے ہمیں جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اسی لیے ایک بار پھر
میں نے نند کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بہت جلد ایک اچھا سا رشتہ مل گیا۔ لڑکا پہلے بیوی اس کی فوت ہو چکی تھی، اسی لیے اسے نند کی طلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے خوشی خوشی رشتہ قبول کر لیا اور نند کی زبردستی رخصتی کر دی۔ اب کی بار مجھے پکا یقین تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا اور میں اپنے ماں باپ کے گھر رہنے جا سکوں گی۔ میرے لیے اوپر والا پورشن مکمل تیار ہو چکا تھا اور گھر والے میرا ہی انتظار کر رہے تھے کہ میں کب اپنے میاں کے ساتھ رہنے آؤں۔ نند کی رخصتی کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور ہم میاں بیوی اس کے رخصت ہوتے ہی اپنا سامان لے کر میرے بابا کے گھر آ گئے۔ میں یہاں آ کر بہت خوش تھی، سب اچھا ہو گیا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میری خوشیاں عارضی ہوں گی۔ نند کا تیسرے دن ہی پھر سے فون آ گیا، کہنے لگی میری ساس فوت ہو گئی ہے اور شوہر نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی ہوں، آپ لوگ فوراً گھر واپس آئیں۔ میں اور میرا شوہر واپس گئے اور نند کو کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر رہے، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی۔ اب میرا شوہر اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑا۔ یہ اتفاق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دونوں بار ہی اس کی ساس فوت ہو گئی اور اسے طلاق مل گئی۔ یہ صورتحال میرے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ مجھے اب اپنی نند سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی، وہ ہر بار میری خوشیوں کے راستے میں آ جاتی تھی۔ میں نے فرحان سے بہت لڑائی کی کہ چھوڑ دو اپنی بہن کو اس کے حال پر، ہم اپنے گھر چلتے ہیں، مگر جانے اسے کیا ہوا، کہنے لگا جس طرح تم اپنے بھائیوں کو بہت عزیز ہو، اسی طرح میری بہن بھی مجھے بہت عزیز ہے، میں کیسے سے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دوں۔ یوں اب تیسری بار میں اس کا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی سلسلے میں ایک بار پھر رشتے والی سے مل کر واپس آ رہی تھی جب میں نے راستے میں اپنی نند کو دیکھا، وہ چہرہ چھپائے کہیں پیدل جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اس کا پیچھا کرنے کو کہا، وہ بازار میں بنے ایک ہوٹل میں چلی گئی، میں بھی اندر چلی گئی۔ وہ وہاں ایک خاتون اور ایک آدمی سے کچھ بات کر رہی تھی، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کھڑی ان سے کیا بات کر رہی ہے۔ خیر میں نے نند کو نہیں بتایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اگلے دن میں ہکا بکا رہ گئی جب میں نے اسی عورت اور مرد کو اپنے گھر دیکھا جس سے وہ کل ہوٹل میں مل رہی تھی۔ وہ نند کا رشتہ لینے آئے تھے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ شاید اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوگی، اسی لیے اس سے ملنے گئی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً ہاں کر دی اور ہم نے اسے رخصت کر دیا۔ اب کی بار تو اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دے گا، مگر جانے کیوں دل کو پھر دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ اس بار بھی وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ عین شادی کے تیسرے دن وہ پھر سے ہماری دہلیز پر آ گئی کہ ساس مر گئی اور شوہر نے منحوس کہہ کر طلاق دے دی۔ اب تو میری بس ہو چکی تھی، میں اس لڑکی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ مجھے اب اس لڑکی پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تینوں ساسیں مر جائیں۔ ضرور بات کچھ اور تھی اور وہ ہمیں کچھ اور بتا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا پول تو میں کھول کر رہوں گی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اب کی بار میں تمہاری شادی ایسی جگہ کروں گی جہاں ساس ہی نہ ہو، تو وہ پہلے ہی گھبرا گئی۔ پھر ہنس کر کہنے لگی کہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مر جائے اور ایک بار پھر مجھے طلاق ہو جائے، اسی لیے بھابھی میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ مگر میں نے بھی مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب کی بار اس کی شادی بھی کروں گی اور ساری حقیقت بھی جان کر رہوں گی۔ اس کی شادی کے لیے میں کچھ ضروری سامان لینے باہر گئی تو جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند اپنے سابقہ شوہر اور نند کے ساتھ بڑے مزے سے مارکیٹ میں گھوم رہی تھی۔ یہ سب جانے کیا چکر تھا کہ وہ طلاق کے بعد بھی اتنی خوش دلی سے مل رہے تھے۔ میرا تجسس اور شک اب انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اسی لیے جب میرے دور کے کزن کا رشتہ آیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے اس بار جب نند کی رخصتی کر دی تو کچھ دیر بعد نوکرانی کا روپ دھار کر گھونگھٹ اوڑھ کر اس کے سسرال چلی گئی۔ وہاں رش لگا ہوا تھا، اسی لیے مجھ پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ فرحان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دن میکے جا رہی ہوں، اسی لیے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں یہاں صرف اپنی نند پر نظر رکھنے آئی تھی
پہلے 2 دن تو خیر سے گزر گئے. اس کی سانس اچھی خاصی تھی، ایسا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی. تیسرے دن میں نے نند کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو میں بھی تجسس میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی. وہ اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی. میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے فرحان کو فون کر کے یہاں آنے کا کہا اور خود میں فوراً کھڑکی کی طرف آ گئی کیونکہ دروازہ میری نند نے بند کر دیا تھا. نند نے ساس سے کہنا شروع کیا، دیکھیں میں آپ کے بیٹے کو پسند نہیں کرتی، میرا کسی اور سے چکر چل رہا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے طلاق دلوائیں تاکہ میں وہاں شادی کر لوں، اور ویسے بھی میں بہت منحوس ہوں. اگر چند دن اور ہی وقت پر اندر نہ گئی تو وہ پاگل لڑکی پھر سے طلاق کا دھبا لے کر ہمارے سروں پر بیٹھ جائے گی. میں نے جلدی سے فرحان کو فون کر کے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہے. میں کال کرنے کے بعد خود ان کے کمرے میں چلی گئی. میری نند مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی. میں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور اس کی ساس سے کہا، یہ ڈرامے بازی کر رہی ہے، کسی کو پسند نہیں کرتی ہے، فضول میں اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مجھے اور اپنے بھائی کو تکلیف دے سکے. میری نند چلا کر کہنے لگی، ہاں میں یہ سب جان بوجھ کر رہی ہوں تاکہ مجھے طلاق ہو جائے اور میں ایک بار پھر سے تم لوگوں کے سر پر آ کر بیٹھ جاؤں. جاننا چاہتی ہو میں نے یہ سب کیوں کیا؟ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بھابھی. میں پریشان ہو گئی کہ میری وجہ سے کیوں. اتنی دیر میں فرحان بھی آ گیا. وہ کہنے لگی، ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے بھائی نے ہی مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا. میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا مگر تمہاری وجہ سے اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. بھابھی صرف تمہاری وجہ سے میں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی ہوں. تم میرا بوجھ سر سے اتار کر خود اپنے میکے جا کر رہنا چاہتی تھی. یہ نہیں سوچا کہ میرا میکا ہی تم نے چھین لیا. میں کس کے آسرے پر رہتی؟ میں پڑھنا چاہتی تھی مگر تم دونوں نے زبردستی میری شادی کر دی. وہ بالکل اچھا شوہر نہیں تھا. اس کی ماں ہارٹ اٹیک سے مری تھی لیکن اس نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا اور طلاق دی تھی. مجھے اس کے قصوروار تم لگی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں کبھی چین سے نہیں رہنے دوں گی. تم کبھی بھی اپنے گھر جا کر نہیں رہو گی. تمہیں پریشان کرنے کے لیے میں یہ سب کرتی رہوں گی. جو 2 شادیاں اس سے پہلے میں نے کی تھی وہ اصل میں ڈرامہ تھا. سب میرے دوست تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن اب کی بار اصل میں میرا نکاح پڑھوا کر تم مجھے ہرانا چاہتی تھی. اسی لیے میں نے ساس کو مجبور کیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے. جب بھی مجھے طلاق ہوتی تھی میرا بھائی مجھے گلے سے لگا کر حوصلہ دیتا تھا. میں اپنے بھائی کے پیار کو ترس گئی تھی، اسی لیے یہ سب کرتی تھی کہ بھابھی کو بھی تنگ کروں اور اپنے بھائی کا کچھ دن پیار پالوں. میں یہ سب سن کر ششدر رہ گئی جبکہ فرحان بہت شرمندہ ہوا. وہ روتے ہوئے اپنی بہن سے معافی مانگنے لگے. اس کے رویے کی وجہ سے اسے اتنا کچھ سہنا پڑا. میں بھی سمجھ چکی تھی کہ میکا لڑکیوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. میں نے اس کی ساس سے کہا، سب کچھ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ ہی پیار سے سمجھائیں کہ طلاق نہ لے. میری نند سے کہا کہ تمہارا میکا تمہارے بھائی ہی نہیں، اب سے تمہاری بھابھی سے بھی ہے اور ہمیشہ آباد رہے گا کیونکہ ہم اب اپنے گھر میں ہی رہیں گے. تم اپنے گھر جب چاہو آ سکتی ہو. ہم دونوں نے اس سے معافی مانگی اور اس کو سمجھا بجھا کر اس کے سسرال والوں سے اس کے تعلقات درست کروائے. وہ اب خوش تھی. جب ہم گھر والے آئے تو میرے شوہر نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی تم اپنے بابا کے ہاں جانے کا ارادہ چھوڑ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں سمجھ گئی ہوں کہ میکے کا ایک بھرم ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکیوں کو جو عزت کبھی کبھار جانے سے ملتی ہے وہ ادھر ہمیشہ کے لیے رہ کر کبھی نہیں ملتی. جس طرح میں اپنی نند سے خار کھاتی تھی، ہو سکتا ہے میری بھابیاں بھی ایسا ہی کرتی میرے ساتھ. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی رہیں گے. فرحان میرے اس فیصلے پر بہت خوش ہوا اور میں بھی خوش تھی کہ میرے ایک صحیح فیصلے نے بہت کچھ غلط ہونے سے بچا لیا. خاص کر نند کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، ورنہ وہ بے وقوف لڑکی جانے کیا کر بیٹھتی. اب وہ اکثر اپنے میاں کے ساتھ آتی ہے اور میرا بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ اسے میکے میں بہت مان ملتا ہے اور سسرال والے بھی اسے اب بہت توجہ سے اور محبت سے رکھتے ہیں. آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہانی سننے کا شکریہ.
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.